بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آسمانی بجلی سے بھی تیز وظیفہ ہے۔ ہر مقصد میں کامیابی ایک سیکنڈ میں مل جائے گی۔ جو بندہ یہ اللہ کا نام 200 مرتبہ پڑھے گا، پیسہ اور رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک عمل بتانے لگا ہوں۔ آسمانی بجلی سے تیز، چاقو، چھری، تلوار سے بھی زیادہ تیز وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ ہر کام میں کامیابی مل جاتی ہے۔ چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ناظرین، بالکل چھوٹا سا عمل ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ غریبی سے نکل آئیں گے، جادو ٹونے سے نکل آئیں گے، اور خود آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیا کیا مل گیا ہے۔ پوری ویڈیو سنیں، بالکل آگے پیچھے نہ کریں۔ ویڈیو کو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے چینل پر جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں، میرا مالک اس پر جادو، جنات، ٹونا، ہر غم اللہ پاک ختم فرمائے۔ جو وہ مانگتا ہے، ہماری اگر بہن ہے، ہمارا بھائی ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، کوئی بھی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، نوجوان بچے ہیں، شادی اپنے پسند سے مانگتے ہیں، مالک دو جہاں تو اپنے کہے گے غلاف کے صدقے ان کی ہر حاجت پوری فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، جو بندے یہ میرا بتایا گیا چھوٹا سا وظیفہ کریں گے، ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ وہ حیران رہ جائیں گے۔ جو بھی وظیفہ آپ کو بتاؤں گا آج میں آپ کو، مختصر سی یہ ویڈیو ہے۔ یہ آسمانی بجلی سے بھی تیز وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ پریشان ہو جائے گا کہ یار ہمارا کام ہو کیسے، اور ہم جو تکلیف میں مبتلا تھے، یہ وظیفہ ہم نے کیا ہے، کیسے نکل آئے۔ تو ہمارے ناظرین، آپ کو بھی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، آپ کامیاب نہیں ہو رہے، چاہے وہ دولت کا ہے، رزق کا ہے، پسند کی شادی کا ہے، کاروبار کا ہے، نوکری کا ہے، امتحانات میں کامیابی کا ہے، وہ بندہ کیا کرے۔ اس کو میں ایک عمل بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنوں میں آپ اپنے حالات، اپنی تقدیر کو بدلتے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تقدیر بدل دے گا جیسے جادو ہو گیا ہو۔ نعوذ باللہ، لفظ جادو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن حقیقت میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ تو ناظرین، اب میں وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو امیر ہونا چاہتے ہیں نہ وہ یہ وظیفہ کرے۔ کیا وظیفہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورۃ البقرہ، 2 آخری آیات بڑی برکت ہے، تلاوت سن لیجئے۔ خدا کی قسم بالکل تنگی نہ کیجیے گا کہ پتہ یہی سننا، یہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیبوں میں لکھ دیا ہو کہ یہی سنیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا تقدیر، آپ کا نصیب بدل دے گا۔ سنیے ایک بار، یہ آخری 2 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی۔ جو بندہ اپنے کسی مقصد میں، ارادے میں کامیابی چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ یہ سونے کے ٹائم جب آپ عشاء کی نماز وغیرہ پڑھ کے آپ سونے جائیں، یہ 2 آیات بس ایک بار پڑھ لیا کریں، اور یہ آپ کے سامنے لکھا ہو آ رہا ہے، یا مالک یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ جو بندہ 300 مرتبہ، صرف 300 مرتبہ روز فجر کے وقت پڑھنے کی عادت بنا لے،
40 دن کے اندر اندر وہ امیر ترین بن جائے گا، جو 300 مرتبہ روزانہ یا مالک یا ذوالجلال والاکرام کو نماز فجر کے بعد پڑھنا شروع کر دے۔ 40 دن کے اندر اندر اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں کہاں سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے اسے رزق اور دولت بے شمار پیسہ عطا فرمایا ہے۔ اس تسبیح کو اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ وظیفہ آسمان کی بجلی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر آزمائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی، جس کی 2 آیتوں سے سورۃ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائے گی، شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ بقولِ ترمذی نسائی، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا، اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا۔ گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسا کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ کتنی عظیم ہے یہ فضیلت کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت مغفرت کے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورۃ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان 2 آیاتوں کو پڑھے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سوتے رہتے ہیں تو حضرت علی کے نزدیک ہم تو بے عقلوں میں شامل ہوئے۔ اور یاد ہے جن آیات کے بارے میں حضرت علی نے یہ فرمایا، وہ بقرہ کی مذکورہ 2 آیات ہیں۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو عصر کے بعد روزانہ 5 مرتبہ پڑھا جائے، اور اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھا جائے، اور پھر اللہ سے عاجزی انکساری سے دعا کی جائے۔ جو بھی دعا کی جائے انشاءاللہ ضرور قبول فرمائی جائے گی۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کے لیے مخصوص ایام کا تعین نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص روزانہ پڑھ سکے تو زیادہ باعث برکت عافیت ہوگا، ورنہ کم از کم 3 دن کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا۔ صحیح ابن امام رقم الحدیث 780۔ اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس میں یا متعدد مجالس میں پڑھنا درست ہے۔ سورۃ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے، چنانچہ حدیث مبارک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قیم نے حضرت معاذ رضی اللہ نے نقل کیا، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور
روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ سنام قرآن اور قرآن ہے انعام، اور ذرا وہ ہر چیز کے اعلی و فضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیات کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوہ میں نازل ہوئے۔ اگر سورۃ بقرہ تلاوت کی وجہ سے روزانہ نہ پڑھی جا سکتی ہو تو کم از کم سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو یہ 2 آیاتیں اس کے لیے ہر قسم کے آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ دعا ہے، اللہ پاک میرا سنا اور آپ کا سنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔